السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے فضائل و برکات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب تمام فرض اعمال کے بعد کوئی اعمال پسند ہے تو نبی پر درود شریف پڑھنا اس کو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے تمام ملائکہ فرشتے اسی غیب بتانے والے نبی پر درود سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ غور کرو درود شریف کی فضل و برکات کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر صدق کا دل سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا ہے۔ یعنی ہر اعمال کا وقت مقرر ہے، اس کی تعداد مقرر ہے۔ نماز 5 وقت تک کی مقرر ہے، اس کے رکعت مقرر ہے۔ روزہ رمضان میں مقرر ہے، اس کی تعداد مقرر ہے۔ حج بیت اللہ ذی الحجہ میں کیا جاتا ہے، 1 مرتبہ فرض ہے اور بعد میں نفل ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کی تعداد مال نصاب پر فرض ہے، اس کی تعداد مقرر ہے۔ یعنی لیکن غور کرو، درود شریف جتنی چاہے کثرت سے پڑھو، جب چاہے پڑھو، اس کی نہ تعداد مقرر ہے نہ اس کا وقت مقرر ہے۔ اور نماز پڑھو گے تو اللہ ثواب عطا کرے گا، نیکی عطا کرے گا۔ زکوٰۃ روزہ رکھو گے تو اللہ ثواب عطا کرے گا، نیکی عطا کرے گا۔ زکوٰۃ دو گے تو اللہ ثواب عطا کرے گا، لہذا نیکی عطا کرے گا۔ حج کرو گے تو پاک تمام چیزوں سے پاک ہو جاؤ گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اس بندے پر سلام و درود بھیجوں گا۔ لیکن غور کرو، صرف وہی بات اللہ تبارک تعالیٰ صرف درود پڑھنے والے پر اپنا سلام اور درود بھیجا کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمام اعمال اگر کوئی دکھاؤ کے لیے کرے گا تو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارے گا۔ لیکن درود شریف دکھاؤ کے لیے چاہے کیسے ہی پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے تمام درود پڑھنے والے پہ لہٰذا آپ نے درود اور سلام اس پہ بھیجے گا۔ یعنی کتنی قسمت والے کی بات ہے، کتنی فخر کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی درود اور سلام پڑھے گا۔ تو غور کرو، درود شریف کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر کسی کو کوئی قسم کی حاجت ہو، جائز حاجت ہو، لہٰذا اس کو چاہیے کہ مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اسی طرح سے کوئی درد ہو، کوئی پریشانی ہو، کثرت سے درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانی روزی میں برکت عطا کرے گا اور تمام مصیبت پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس طرح پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تیز دھوپ ہوں گی۔ اس طرح سے اس وقت 3 لوگوں پر اللہ ابر کرم اپنا سایہ، اپنے رحم و کرم سے ان پہ سایہ کرے گا۔ ایک وہ جس نے میری امت میں جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کیا، اس کی مصیبت کو دور کیا اور اس طرح پریشانی میں اس کی مدد کی، وہ ایک انسان۔ دوسرا وہ جس نے میری سنتوں کو زندہ رکھا، میری سنتوں کو آباد کیا، لوگوں کو تک پہنچایا، وہ ایک وہ۔ تیسرا وہ جس نے کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا اور درود بھیجا، وہ انسان۔ یعنی 3 لوگوں پر اللہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن سایہ کرے گا۔ غور فرمائے۔ اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قبر سے اور پرصراط کے اندھیرے میں جب درود شریف پڑھنے کثرت سے پڑھنے والا گزرے گا تو اس پہ نور کا جلوہ کیا جائے گا، یعنی وہ ایک نور چمکے گا، اندھیری ختم کیا جائے گا۔ اس طرح سے کئی فضیلت و برکات درود شریف کے بارے میں آئی ہے۔ اس طرح سے اور فرمایا جاتا ہے کہ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا مہر درود شریف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کے بائی فصلی سے حوا کو پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بارگاہ الہ میں دعا کی، مولا مجھے حضرت حوا کو میرے نکاح میں دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ سے ندا آئی، اے آدم، حضرت حوا سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو لہٰذا میرے پیارے حبیب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں 10 مرتبہ تیرے حبیب پہ درود شریف پڑھوں گا تو کہ حوا کو میرے نکاح میں دے دے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہاں. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جناب محمد رسول اللہ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم کا نکاح کر دیا. اس طرح انسانوں میں سب سے پہلے نبی پر درود شریف پڑھنے والا کوئی انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھا. اس طرح سے کئی فضائل و برکات موجود ہیں. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے. اور درود شریف آسان ہے، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سنے تو کثرت سے درود شریف پڑھے. کم سے کم اتنا پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے. ایک مرتبہ پڑھو گا 10 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر بھی درود شریف پڑھے گا. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں قائم و دائم عطا فرمائے.